بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہمن جازویہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا تھا۔ یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کے شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اگلے روز کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا جب وہ انبار میں داخل ہوا اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے سالار زبرقان سے کہا، میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ دشمن کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔ اس جاسوس نے، جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے، مدینہ کی فوج کے سالار زبرقان بن بدر کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تقریباً ہر مورخ نے بیان کیا ہے۔ خالد جب عین التمر سے ایاز بن غنم کی مدد کے لیے دومت الجندل کے لیے روانہ ہوئے تو عین التمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیج دی کہ خالد عراق سے چلے گئے ہیں۔ ان کی منزل دومت الجندل بتائی گئی۔ اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جازویہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تخت و تاراج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے۔ اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے طوفان کی مانند یکے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کر کے قتل عام اور لوٹ مار کرتا اور اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے انبار چھوڑ جاتا تھا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی، لیکن خالد نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے۔ یہ صورتحال کسریٰ کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی۔ کسریٰ کے دربار سے حکم جاری ہوا، فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پہ حملہ کرو۔ شیرزاد نے کہا، ہم تیار ہیں۔ جو حاکم سابات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا، ہم بالکل تیار ہیں۔ مہران بن بہرام نے کہا، جو عین التمر کا بگھوڑا تھا مگر لشکر تیار نہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، جو تجربہ کار سالار تھا، شکست تو اس نے بھی کھائی تھی لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا۔ کسریٰ کے اس وقت کے جانشین نے کہا، کیا ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئیں اور ہم ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سانڈوں کی طرح پالتے رہیں؟ بہمن جازویہ نے کہا، اگر ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوچ کا حکم دے دیں۔ اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں۔ اس نے اپنے لشکر کی جو کیفیت بیان کی وہ مورخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کی اس جنگی طاقت کے پرانے اور تجربہ کار سپاہیوں کی بیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں 4-5 جنگوں میں ماری جا چکی تھی یا جسمانی لحاظ سے معذور بلکہ اپاہج ہو گئی تھی۔ خاصی تعداد جنگی قیدی ہو گئی تھی اور لشکر کے جو سپاہی اور ان کے کمانڈر بچ گئے تھے وہ ذہنی معذور
نظر آتے تھے۔ 3 الفاظ مدینہ، خالد بن ولید اور مسلمان ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے تھے۔ وہ فوری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ بری طرح مجروح ہوا تھا۔ گھوڑوں کی بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔ بہمن جازویہ نے دربار خاص میں بتایا کہ جو عیسائی قبیلے ان کے اتحادی بن کر لڑے تھے ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مہران بن بہرام نے انہیں عین التمر میں جو دھوکہ دیا تھا اس کی وجہ سے وہ فارس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر سکتے تھے، پھر بھی انہیں ساتھ ملا لیا جائے گا، لیکن اپنے لشکر کے لیے ہزارہ جوان آدمیوں کی بھرتی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لشکر میں نیا خون شامل کرنا پڑے گا۔ ان جوانوں کو ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں نے ان کی شہنشاہیت، غیرت اور ان کے مذہب کو للکارا ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا تو ان پر زرتش کا قہر نازل ہوگا۔ ان کی جوان اور کنواری بہنوں کو مسلمان اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ مہران بن بہرام نے کہا، اتنے زیادہ لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ اطلاع تو یہ ملی ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی نفری برائے نام ہے۔ شیرزاد نے کہا، ہر شہر اور ہر قلعے میں ہمارے اپنے آدمی موجود ہیں۔ اس وقت وہ مسلمانوں کے ملازم ہیں، لیکن انہیں جب پتہ چلے گا کہ فارس کی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا ہے تو وہ اندر سے قلعے کے دروازے کھول دیں گے۔ بہمن جازویہ نے شیرزاد کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم جھوٹی امیدوں کے سہارے لڑائی لڑنا چاہتے ہو۔ مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے مسلمان اپنی مفتوحہ اور محکوم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی بے وفائی نہیں کرتا۔ اگر فاتح اپنے مفتوحہ کی جوان اور حسین بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور اس کی عزت اور اموال کو تحفظ دے تو مفتوحہ ایسے فاتح کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ شاہی خاندان کے کسی فرد نے کہا، نہ صحیح، اتنے زیادہ لشکر کی پھر بھی ضرورت نہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، یہ ان سالاروں سے پوچھیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر آئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جتنے تھوڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ مسلمان قلعہ بند ہوں گے۔ انہیں زیر کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 گنا نفری ہونی چاہیے۔ میں اپنی جوابی کارروائی کو فیصلہ کن بنانا چاہتا ہوں۔ یہ خیال بھی رکھو کہ ہم ایک دن میں مقبوضہ شہر مسلمانوں سے واپس نہیں لے سکتے۔ مسلمان جہاں مقابلے میں جم گئے وہاں ہمیں مہینوں تک باندھ لیں گے۔ اس عرصے میں خالد اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ سکتا ہے۔ اس کے واپس آ جانے سے صورتحال بالکل ہی بدل جائے گی۔ اگر ہمارے لشکر کی نفری کم ہوئی تو اس جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ ہم لشکر تیار کر کے اسے کئی حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک ہی وقت ہر جگہ حملہ کریں گے۔ کسریٰ کے جانشین نے پوچھا، کیا خالد کے خاتمے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ بہمن جازویہ نے کہا، یہ انتظام بھی میرے پیش نظر ہے۔ دیکھ بھال کے لیے میں تیز رفتار گھڑ سوار ہر طرف پھیلا دوں گا۔ خالد جدھر سے بھی آئے گا مجھے اطلاع مل جائے گی اور میں اسے عراق سے دور روک لوں گا۔ بہمن جازویہ کو وسیع اختیارات مل گئے۔ اس نے اپنے لشکر میں ان سپاہیوں کو زیادہ ترجیح دی جو مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نئی بھرتی شروع کر دی۔ نوجوانوں کو ایسا بھڑکایا گیا کہ وہ ہتھیاروں اور گھوڑوں سمیت لشکر میں آنے لگے۔ عیسائیوں کو زیادہ مراعات دے کر فوج میں شامل کیا گیا۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو مدائن بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو عراق سے نکال کر لے گیا ہے اور جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے یہیں ختم کرنا ہے اور زندہ بچے رہنے والے مسلمانوں کو صحرا میں بھٹک بھٹک کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ عیسائی
عیسائی قبیلے بنی تغلب کے ایک سالار نے فارس کے سالاروں سے کہا، بنی تغلب سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے، ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں۔ عین التمر سے مہران بن بہرام اپنی ساری فوج لے کر نہ بھاگتا تو مسلمان وہیں ختم ہو جاتے۔ ہم اپنی لڑائی لڑیں گے، ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار عکا بن ابی عکا کے خون کا انتقام لینا ہے۔ ہم تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ کے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ بہمن جازویہ نے پوچھا، کیا تم اپنی لڑائی الگ لڑو گے؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دے دیں؟ بنی تغلب کے سردار نے کہا، لڑیں گے تمہارے دوش بدوش ہی، میری عقل میرے قابو میں ہے، ہمارے دشمن مشترک ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہمیں خالد کا سر چاہیے۔ مہران بن بہرام نے کہا، خالد یہاں نہیں، وہ جا چکا ہے۔ عیسائی سردار نے کہا، جہاں کہیں بھی ہے زندہ تو ہے، ہم پہلے ان کے ان دستوں کو ختم کریں گے جو یہاں ہیں، پھر ہم خالد بن ولید کے پیچھے جائیں گے تو وہ خود آ جائے گا، وہ دستوں کی مدد کو ضرور آئے گا، لیکن یہاں موت اس کی منتظر ہوگی۔ یہ مسلمان جاسوس مدائن میں عیسائی بن کر شاہی استبل میں نوکری کرتا رہا تھا، اس لیے وہ عیسائیوں میں گل مل گیا تھا۔ اس نے سالار زبرقان بن بدر کو بتایا کہ آتش پرستوں کی نسبت عیسائی قبیلے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فارس کے سالاروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہیں۔ مسلمانوں پر پہلا وار عیسائی قبیلے بنو تغلب، نمر اور عیاد ہی کریں گے۔ سالار زبرقان بن بدر نے مدائن کی یہ رپورٹ سنی اور اسی وقت 2 قاصد بلائے، انہیں کہا کہ 2 بہترین گھوڑے لیں اور اڑتے ہوئے دومت الجندل پہنچیں۔ زبرقان نے انہیں خالد کے نام زبانی پیغام دیا۔ سالار اعلیٰ ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک انبار میں آخری مسلمان کی سانسیں چل رہی ہوں گی دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکے گا، تو آ جائے گا تو ہمیں سہولت ہو جائے گی، نہیں آ سکو گے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لیے یہاں تک آئے ہیں۔ اور ابن ولید سے کہنا کہ دومت الجندل کی صورتحال تجھے آنے دیتی ہے تو آنا، اور اگر تو وہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سپرد کر، ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے سائے تلے لڑتے رہے ہیں۔ ان قاصدوں کو روانہ کر کے سالار زبرقان نے چند ایک اور قاصدوں کو بلایا اور ہر ایک کو اس کی منزل بتائی۔ ان قاصدوں کو ان شہروں میں جانا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر حاضری سے آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیغام میں زبرقان نے یہ بھی کہا کہ اس نے دومت الجندل کو قاصد بھیج دیا ہے، اگر وہاں سے مدد نہیں آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے ہی تھوڑی تھی، وہ بھی بکھری ہوئی تھی۔ اس صورت میں کہ دشمن بیک وقت تمام ان شہروں کو جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دونوں طرف بے پناہ سرگرمی شروع ہو گئی۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے۔ عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئیں، وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھی کہ وہ اپنے مردوں، جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں، ورنہ تمام جوان لڑکیوں کو مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لونڈیاں بنا لیں گے۔
ایسے نعرے بھی ان لڑکیوں نے لگائے، ہم مسلمانوں کی لونڈیاں بننے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا نعرہ جو بستی میں لگ رہا تھا وہ یہ تھا، اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے، باہر آؤ اور انتقام لو۔ ادھر مدائن میں فارس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی جو جوش سے پھٹے جا رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے، ان میں انہیں مزید طاق کیا جا رہا تھا۔ بہمن جازویہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا، وہ خود مشقوں کی تربیت اور نگرانی کرتا تھا۔ اس کے ساتھی سالار اسے کہتے تھے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ خالد واپس نہیں آئے گا، اگر اسے واپس آنا ہی ہوا تو وہ لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچے گا جب عراق کی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے اسے ایک بالش بھر بھی زمین نہیں ملے گی۔ مسلمان جن شہروں پر قابض تھے وہاں کی سرگرمی اپنی نوعیت کی تھی، ہر شہر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ انہوں نے کم تعداد سے قلعوں کے دفاع کی مشقیں شروع کر دی تھیں، لاکھوں کے حساب سے تیر اور پھینکنے والے برچے تیار ہو رہے تھے۔ سالاروں نے مجاہدین کا ایک ایک چھاپہ مار جیش تیار کر لیا تھا، انہیں زیادہ وقت قلعوں کے باہر گزارنا اور عام راستوں سے دور رہنا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو عقب سے اس پر ضرب لگاؤ اور باغوں کے اصول پر چھاپے اور شبخون مارتے رہیں۔ خالد کی غیر حاضری میں سالار عاصم بن عمرو کے بھائی کاکا بن عمرو مفتوحہ علاقوں میں مختلف شہروں میں مقیم دستوں کے سالار تھے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہیرا میں تھا۔ اس کی ذمہ داری صرف ہیرا کے دفاع تک محدود نہیں تھی، عراق کے تمام تر مفتوحہ علاقے کا دفاع اس کی ذمہ داری میں تھا۔ اس نے اس علاقے میں بکھرے ہوئے تمام سالاروں کو ہدایات بھیج دی تھیں۔ اس نے سب کو زور دے کر کہا تھا کہ دومت الجندل سے خالد اور اپنے لشکر کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھ کر لڑنے کی تیاری کریں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ کاکا نے ایک کارروائی یہ کی کہ خالد نے جو دستے دریائے فرات کے پار خیمہ زن کیے تھے ان میں سے زیادہ تر نفری کو ہیرا میں بلا لیا تاکہ اس شہر کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ کاکا کا اپنا جاسوسی کا نظام تھا، اس کے ذریعے کاکا کو اطلاع ملی کہ فارس کا لشکر کہاں کہاں جمع ہوگا۔ یہ دو جگہیں تھیں، ایک حسید اور دوسری خنافس، یہ دونوں مقام انبار اور عین التمر کے درمیان تھے۔ کاکا نے اپنے ایک دستے کو حسید اور دوسرے کو خنافس اس ہدایات کے ساتھ بھیج دیا کہ فارس کی فوج وہاں آئے تو اس پر نظر رکھیں اور فوج کسی طرف پیش قدمی کرے تو اس پر چھاپے ماریں اور پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتے رہیں، شبخون بھی ماریں۔ یہ دونوں دستے جب ان مقامات پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہر اول دستے آئے ہوئے تھے۔ وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گاڑنے شروع کر دیے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا ہر اول ہوں۔ ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، مجاہدین اسلام کو خس و خاشق کی مانند اڑا لے جانے کے لیے بڑا ہی تند طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر سالار زبرقان بن بدر کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاصد دومت الجندل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے 350 میل فاصلہ صرف 5 دنوں میں طے کیا تھا۔ خالد جب دومت الجندل گئے تھے تو انہوں نے 300 میل کا فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا۔
अब दो कासिदों ने 350 मील से ज्यादा सहराई और दुश्वार मुसाफत 5 दिनों में तय की। भूख और प्यास से उनकी जबानें बाहर निकली हुई थीं। उनके चेहरों पर बारीक रेत की तह जम गई थी। उनकी जबानें अड़ गई थीं, पर उन्होंने फिर भी बोलने की कोशिश की। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, खुश्क जिस्मों से तुम कैसे बोल सकोगे? उन्हें खिलाया पिलाया गया तो वो कुछ बोलने के काबिल हुए तो एक कासिद ने कहा, सालार आला को अंबार के सालार जबरकान बिन बदर का सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम, और वो पैगाम क्या है जो लाए हो? मदाइन में बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है जनाब, और एक लश्कर ईसाइयों का तैयार हो रहा है। वो कहते हैं इब्ने वलीद उनके इलाकों से चला गया है, और वो थोड़े से जो दस्ते छोड़ गया है उन्हें एक ही हमले में ख़त्म करके अपने इलाके वापस लेंगे।